السلام علیکم، اسلام سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ لاہور میں بہت گہما گہمی ہے۔ کل 4 کارکنان گرفتار کیے گئے جن کا قصور صرف یہ تھا کہ علی امین گندہ کو اوپر ان کے قافلے کے اوپر 200 سے زائد گاڑیوں کا قافلہ تھا، ان کا استقبال کیا گیا، ان کے اوپر پھول پھینکے گئے۔ خبر یہ بھی ہے کہ جو بارش کے دوران جو پانی میں پھنس گئے تھے، جو لاہور کے اندر کافی پانی کھڑا ہو گیا تھا بارش کا، اس دوران چاچا جی کی ویڈیو ہے مریم نواز کی طرف سے، تو یعنی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کے بعد پھر ان کی دوبارہ ویڈیو آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ خبر یہ بھی ہے کہ جاتی عمرہ میں جو ہے بڑی ایک مسلکہ خیز چیز ہے، پی ٹی اے کا احتجاج ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اب سوال یہ ہے کہ یعنی کہ احتجاج کون کر رہا ہے؟ پی ٹی اے کر رہی ہے۔ پی ٹی اے کی قیادت کون ہے اور کون سی قیادت ہے؟ پی ٹی اے کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، جو مخالفین چاہتے تھے، وہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی اے کے کارکنان تو موجود ہیں، ووٹ بینک تو بہت زیادہ ہے، کارکنان کے اندر جوش جذبہ تو ہے، خان صاحب کو رہا تو کرانا چاہتے ہیں، مگر سوالیہ نشان اس وقت لیڈرشپ اوپر، لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ یہ برسٹر گوہر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، علی امین گندہ پر صاحب اور کچھ کہہ رہی ہیں۔ اور اگر ہم پنجاب حکومت کی بات کریں تو پنجاب حکومت تو اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہے۔ بخلاہٹ کے اندر ہی یعنی کہ انہوں نے پی ٹی اے کے 4 کارکنان گرفتار کر لیے۔ وجہ اناد یہ ہے، قصور یہ ہے کہ پی ٹی اے قافلے کا استقبال کیا گیا، وہ قافلہ علی امین گندہ پر 200 سے زائد گاڑیوں کا، جو کمپرومائز قافلہ ہے، جو ایک مک مکا کے ذریعے، جو ایک ان کے ساتھ نجی بیٹھک کے ذریعے، ٹھیک ہے، جو لاہور کے اندر انٹر ہوا ہے۔ اب اگر ہم خان صاحب کی بات کریں تو عمران خان صاحب کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب میری حق قید کو، یعنی کہ جب مجھے جیل کے اندر 2 سال مکمل ہو جائیں تو تحریک جو ہے وہ پیک کے اوپر ہو، یعنی کہ تحریک پیک کے اوپر ہو۔ آج 14 جولائی ہے، ٹھیک ہے، تو خان صاحب کا الٹیمیٹم یہ ہے کہ جب میری قید کو 2 سال مکمل ہو جائیں، 5 اگست کو جو تحریک جو ہے وہ پیک کے اوپر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک سٹارٹ کر دی گئی، تحریک شروع کر دی گئی ہے، مگر کل علی امین گندہ پر صاحب نے اپنی سپیچ میں، اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جی میں آپ لوگوں کو 3 ماہ کا ٹائم دیتا ہوں، 3 دن کا بھی نہیں، 3 ہفتے کا نہیں، 3 گھنٹوں کا نہیں، 3 ماہ کا۔ یہ کون سا یعنی کہ یہ دھمکی ہے؟ یہ کون سا یعنی کہ یہ آپ تیر مار رہے ہو کہ 3 ماہ کا، جبکہ 3 ماہ کا جو ذکر ہے وہ کہیں ہے ہی نہیں۔ 3 ماہ ایکچول جو ہے وہ کارکنان کو ڈبل مائنڈ کرنے والی بات ہے، گمراہ کرنے والی بات ہے۔ اگر کوئی کارکنان نکلنا چاہتا ہے تو ایک دفعہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ یار قیادت جو ہے وہ گندہ پور صاحب جو ہے وہ 3 ماہ کا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ 3 ماہ کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، 3 ماہ بعد نکلنا شاید ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے اوپر بھی شک و شبہات، وہ ان کی جو باتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کی جو برقیں ایسی ہوتی ہیں، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کی برقیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی باتوں سے خود کو خود ہی مشکوک کر لیتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی میری جماعت کا خواہ کو بندہ مجھ سے بات کرے نہ کرے، خواہ وہ کوئی ناراض ہو خوش ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری جماعت کا بندہ خواہ مجھے کچھ بھی کہے، مجھ سے ناراض ہو خوش ہو، مجھے کچھ نہیں فرق نہیں پڑتا۔ اگر میرے کارکنوں کو گولی ماری گئی، کچھ کہا گیا، تو گولی کے بدلے جواب گولی ہوگا، میں گولیاں ماروں گا، ہم گولیاں ماریں گے۔ جبکہ خان صاحب جو ہے اپنی سیاسی جدوجہد میں کسی وائلیشن کا ذکر نہیں کرتے۔ انہیں جب بھی بات کی، پرامن احتجاج کی بات کی، تو یہاں پہ یہ چیز قابل غور ہے کہ بار بار کارکنوں کو گھیر گڑا کے تشدد کی طرف لے کر کیوں جاتے ہیں، عوام کو اشتعال انگیزی کی طرف کیوں لے کر جاتے ہیں۔ دوسرے برسٹر گوہر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یعنی کہ سیاسی جدوجہد کریں گے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت نفیس انسان ہے، بہت دھیمے لہجے کی بات ہے، وہ قانونی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پی ٹی اے کوئی گریلا جماعت نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت ہے اور ہم سیاسی جدوجہد کریں گے، اور جو ایک سیاسی جماعت کر سکتی ہے وہ کرے گی، یہ بہت اچھی بات ہے۔
ایک جو سیاسی ورکر کو جو بات کرنی چاہیے یہ بنتی ہے، کیونکہ سیاسی ورکر ہوتا ہے کوئی وہ یعنی کہ کوئی آپ کہہ رہے ہیں کوئی گنڈا یا کوئی مثلاً اس طرح کا بندہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کو حوصلہ حاصل کے لیے اپنی بات بنوائے۔ سیاسی ورکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تحریر کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے، ٹھیک ہے، اپنا نظریہ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں تک اپنی بات پہنچانا، ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہوتی ہے سیاسی جدوجہد کی، ٹھیک ہے۔ تو یا اگر جو احتجاج کی ضرورت پڑے تو پورا عمل احتجاج، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیز ہے کہ اب بستر گور صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، علی امین گندہ پر اور صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ جاتی عمرہ میں یعنی کہ رائے ون کے نزدیک جاتی عمرہ کے بالکل سامنے محل سجایا گیا جہاں پہ شاید قوالی نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شاید یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں خان صاحب باہر آ جائے، اگر یہ باہر آ جائے ان کے یاشیاں، ان کی لیڈرشپ، ان کے للے تللے وہ کہاں جائیں گے؟ یعنی کہ سیاسی جماعت کی میٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ قوالی نائٹ پروگرام ہو رہا ہے، مرزا افریدی ہیں کوئی لاہور سے، ان کی کوشش یہ ہے کہ سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ مگر اب ہمارے پاکستان میں الیکشن کا جو اتنا نظام جو ہے وہ اتنا گندا ہو چکا ہے، خواہ وہ بلدیاتی الیکشن ہو، ضمنی الیکشن ہو یا وہ سینٹ کے الیکشن ہو، کہ جوڑ توڑ سے کے علاوہ وہ بندہ جیت ہی نہیں سکتا، بندہ الیکشن کنٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ ایک بندہ جو اب ہم سینٹ کی مثال لے لیں تو یعنی کہ پہلے ٹکٹ لینے کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے، پیسے کا بیچ لے کے استعمال کیا جاتا ہے، پارٹی کا فنڈنگ کی جاتی ہے، جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کو خوش کیا جاتا ہے، اس کو اشیاء دی جاتی ہے۔ اب جو جاتی عمرہ میں ایک رائے ون روڈ پہ ایک جو اشیاء دیا گیا پرتکلف اشیاء، وہ انتظام جو تھا وہ مرزا افریدی نے کیا ہوا تھا، صرف اس مقصد کے لیے کہ پی ٹی آئی جو سینٹ کا ٹکٹ ہے وہ مجھے دے دے۔ اب اس کے علاوہ جب یعنی کہ وہ سینٹ میں جائیں گے وہاں پہ جوڑ توڑ ہوگا، ٹھیک ہے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیسے کا بیچ دے کے استعمال کیا جائے گا، ووٹ خریدے جائیں گے، ہارس ٹریڈنگ کی جائے گی۔ پھر جب یعنی کہ سینٹ بن جاتے ہیں پھر ڈپٹی چیئرمین کے لیے یعنی کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے پیسہ لگایا جاتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کی جاتی ہے، ووٹ خریدے جاتے ہیں، سینٹ خریدتے ہیں، کروڑوں میں خریدے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی کہ جب ان کا قرض ہو جاتا ہے پھر کوئی ترمیم کرنی ہوتی ہے، کوئی قانون سازی کرنی ہوتی ہے، پھر ان کا جو پارٹیاں اپنے حق میں ووٹ دینے کے لیے پھر پیسہ لگاتی ہیں۔ مطلب یہ سسٹم جو ہے الیکشن کا یہ بالکل یعنی کہ ایک آپ کا ایسا کہہ لیں کہ جیسے کہ ایک طوائف کا کوٹھا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر بار جانے کے لیے وہاں پیسے دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سسٹم اتنا گندا، اتنا غلیظ، اتنا گھٹیا سسٹم بن چکا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا بھی جو وہاں پہ پرتکلف اشیاء تھا وہ مرزا افریدی صاحب لاہور سے انہوں نے یعنی کہ ارینج کیا، اور وہاں پہ عالیہ حمزہ غائب تھی، ٹھیک ہے، جو لاہور کی سڑکوں پہ صنم جوید کے ساتھ ماری پھر رہی ہیں، جو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں، موبلائز کر رہی ہیں، مگر افسوس کہ قیادت جو ہماری کمپرومائزڈ ہے۔ موہد پیرزادہ کا بھی آج ایک میں نے ویڈیو دیکھی، ان کا بیان دیکھا میں نے کہ وہ سلمان اکرم صاحب کے سامنے مطابق کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ جو ہے وہ ان کو جو سلمان اکرم صاحب جلسے کا جلوس نہیں کر رہے بلکہ کارنر میٹنگز کر رہے ہیں بند کمروں میں، اور ان کو کہا گیا ہے بڑوں کی طرف سے، بڑے کون آپ جانتے ہیں، بڑوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ میٹنگز کر لیں، اسلام آباد نہ جائیں، لاہور میٹنگ کر لیں، وہ بھی اس شرط پہ کہ پنجاب گورنمنٹ کو، مریم نواز گورنمنٹ کو کوئی تکلیف نہ ہوئے، اور اس شرط پہ لاہور میں جو میٹنگز کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، سلمان اکرم رضا کے ساتھ ان کی گتمیت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ یہ موہد پیرزادہ صاحب کا تجزیہ ہے، اینالائز ہے کہ وہ یعنی کہ اس طرح کچھ چیزیں چل رہی ہیں، جب قیادت کمپرومائز ہوگی پھر کارکنان جو ماری کھاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔